والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق اللہ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو سب سے پہلے آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو بیان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہماری کئی مجلسیں چلی کہ جس کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ غلام اور باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی۔ پھر آخری مجلس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ 4 صفتیں بیان فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ 4 چیزیں ہوگی وہ ان لوگوں کے ساتھ جو اوپر ذکر کیے گئے، والدین، رشتہ دار، جو کچھ بھی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اندر کوتاہی کرے گا۔ اب وہ 4 صفتیں کون سی ہیں کہ جس سے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ تمام کی حفاظت فرمائے؟ تو فرمایا سب سے پہلی صفت ہے مختال۔ مختال کسے کہتے ہیں؟ مختال کہتے ہیں اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو، اور حقیقت کے اندر اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، پھر بھی لوگوں کو ایسے ڈینگے مارتا ہے کہ میں کچھ بڑا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے مختال۔ تو یہ صفت جس کے اندر ہوتی ہے وہ ان حقوق کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کرتا ہے۔ دوسری صفت ہے فخور کی۔ فخور کس کے کہتے ہیں؟ فخور کہا جاتا ہے اترانے ہی والے کو، لیکن ایسی چیز پر یہ اتراتا ہے، ظاہری چیز پر، کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، تو جس کے بنا پر وہ اترا رہا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، اور اپنی دولت پر وہ سانپ بن کر بیٹھا ہے، اور جن کے حقوق ہے وہ حقوق کی ادائیگی کے اندر کیا کر رہا ہے؟ کوتاہی کر رہا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے سوال کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے کپڑے کا شوق ہوتا ہے پہننے کا، اچھے جوتے کا شوق ہوتا ہے، سائل کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تکبر اسے کہا جاتا ہے جو حق کو رد کر دے، اس کے سامنے حق بات آئے اس کو کیا کر دے بھائی؟ ٹھکرا دے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ دوسرے کو حقیر جانے۔ کس کو جانے؟ اپنے آپ کو بڑا جانے، دوسرے کو حقیر جانے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ایک ایسا ہے نہیں، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے نزدیک کون مقبول ہے اور کون مردود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو انسٹیٹیوٹ کے اندر رہتا ہو وہ اللہ کے نزدیک مردود ہو، اور جو سادے سودے کپڑے پہن کر گھومتا ہو وہ اللہ کے نزدیک کیا ہو؟ مقبول ہو۔ اس لیے کسی کو بھی حقیر کبھی نہیں سمجھنے کا۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا یہ دونوں ایسے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، ایک مختال کو اور دوسرے فخور کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔
خیر، اس کے بعد تیسری صفت کون سی ہے؟ تو فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس، بخیل، کہ جو آدمی بخیل ہوگا وہ بھی اوپر والے جتنے بھی ذکر کیے گئے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا نہیں۔ بخل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت میں ہے، ان کے اندر ہے، وہ جا نہیں سکتی، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن آپ ذرا دیکھیں، بخل نہ ہوتا تو کوئی آدمی پیسوں کو جمع نہیں کرتا۔ آج بیلنس کر رہا ہے، وہ کس بنا پر کر رہا ہے؟ تو اس کے اندر بخل ہے۔ تو بخل ایک فطری چیز ہے، وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ کوئی بری چیز نہیں۔ لیکن بخل جب حد سے بڑھ جائے، کیا ہو جائے؟ حد سے بڑھ جائے تو یہ صفت بری ہے۔ حد سے بڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ حد سے بڑھنے کا مقصد قرآن کریم نے تو شرک سے بیان فرمایا ہے، لیکن آسانی کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ حد سے بڑھنے کا مقصد یہ کہ خود تو اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتا، لیکن دوسرا کرتا ہے تو اسے بھی روکتا ہے، وہاں مت دے بھائی، وہاں دینے جیسا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بخل جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اسی لیے آپ ذرا دیکھیں قرآن کریم نے جن الفاظ کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے اس کے اندر کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں بخل سے عام طور پر تو مالی بخل مراد دیا جاتا ہے، لیکن یہاں بخل کا لفظ عام ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بخل مال میں بھی ہوتا ہے، بخل علم میں بھی ہوتا ہے۔ کس میں بھی ہوتا ہے؟ علم میں بھی بخل ہوتا ہے۔ اور شان نزول سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہود مدینہ جو تھے ان کے پاس جو الہامی کتابیں تھیں اور ان کے پاس علم تھا، لیکن وہ علم کو چھپاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ظاہر کرتے نہیں تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہماری ان کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات ان میں بیان کی گئی تھی، لیکن اس علم کے تقاضے پر نہ ان لوگوں نے عمل کیا نہ لوگوں کو دعوت دی۔ تو علم کو چھپانا بھی یہ کیا ہے؟ بخل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں قسم کے بخل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی لیے ایک روایت ہے بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ دو فرشتے ہر روز صبح میں آسمان سے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے اس کو تو دعا دیتا ہے کہ اللہ اس کو بدلہ عطا فرما، تو دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ جس نے اپنے مال کو روکے رکھا ہے اس کے مال کو ہلاک کر دے، تو دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال مجھے اور آپ کو دیا ہے ہم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک روایت ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم سے حضرت اسماء ہے یا حضرت زینب ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گن گن کر اللہ کے راستے کے اندر خیرات صدقہ نہ کیا کرو، اگر تم گن گن کر دیں گے تو اللہ بھی گننا شروع کر دے گا، اللہ بھی کیا کرنا شروع کر دے گا؟ گننا شروع کر دے گا۔ اسے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ جو آدمی سخی ہوتا ہے نا وہ جنت سے قریب ہوتا ہے۔ کس سے قریب؟ اللہ سے قریب، جنت سے قریب، لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے۔ صاف بات ہے، سخی ہوگا تو سب محبت کریں گے اس سے، اور دو لوگوں سے بھی یہ قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی بخیل ہوتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے بھی دور، کوئی جائے گا نہیں، تو کنجوس ہے، بخیل ہے، کون جائے گا اس کے بعد، اور جہنم کے قریب ہے۔ کس کے قریب ہے؟ اسی لیے فرمایا فاسق، معاف فرمایا کہ ایک ایسا آدمی کہ جو فرض نماز فرائض کو ادا کرتا ہے، فرائض کو ادا کر رہا ہے لیکن بخیل ہے، لیکن کیا ہے؟ بخیل ہے۔ لیکن
ایک ایسا آدمی ہے، معاف فرمائے، ایک آدمی صرف فرائض کو ادا کر رہا ہے لیکن وہ سخی ہے، لیکن دوسرا آدمی ایسا ہے جو فرائض کو بھی ادا کر رہا ہے، نوافل بھی ادا کر رہا ہے لیکن بخیل ہے۔ لیکن کیا ہے؟ تو پہلے والا آدمی افضل ہے کہ جو فرائض کو صرف ادا کر رہا ہے لیکن سخی ہے، نفل کچھ کرتا نہیں ہے لیکن وہ سخی ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے۔ تو سخاوت بہت اونچی چیز ہے۔ تو تیسری صفت والا آدمی کہ جس کے اندر بخل ہوگا، یہ آدمی بھی اوپر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا نہیں، یعنی اس میں کوتاہی کرے گا۔ چوتھا وہ آدمی ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کہ وہ آدمی اللہ کے راستے میں یعنی کہ اپنے مال کو تو خرچ کر رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اس بنا پر کہ میرا چرچا ہو، میری شہرت ہو، اور لوگوں کو دکھلانا ہی مقصود ہے اور کوئی چیز مقصود ہے نہیں۔ تو ایسا آدمی بھی ان لوگوں کے حقوق کے ادا کرنے کے اندر کیا کرے گا؟ کوتاہی کرے گا۔ ایسے آدمی کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس بنا پر کہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت کے دن پر، اور شیطان اس کا ساتھی ہے۔ قرآن کہتا ہے بہت ہی برا ساتھی ہے، بہت ہی۔ اس لیے کسی کے بارے میں جاننا ہو کہ یہ آدمی اچھا ہے کہ برا ہے تو اس کے ساتھیوں کو دیکھا جائے کہ اس کی سنگات کیسی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں۔ اس کے ساتھ رہنے والے اچھے ہیں تو آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے۔ اسی لیے سوسائٹی کے اعتبار سے آدمی پہچانا جاتا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ تو یہاں قرآن کریم نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جس کے اندر یہ صفت ہوگی وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ اور شیطان تو کیسا ہے آپ جانتے، بہت نیک ہے۔ شیطان کیسا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور شیطان کا ٹھکانہ تو کیا ہے بھائی؟ جہنم۔ تو جس کے اندر یہ صفات ہوگی اس کا ٹھکانہ کیا بنے گا؟ جہنم بنے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسی بری خصلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، بخل سے بھی حفاظت فرمائے، سخاوت مجھے اور آپ کو اور ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان بالکل قریب ہے، یعنی اللہ نصیب فرما دے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ ہمارے مقدر کے اندر لکھ دے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے اندر کچھ چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رمضان میں اپنے ہاتھ کو کشادہ کر دیتے تھے۔ کشادہ یعنی سخاوت زیادہ کر دیتے تھے۔ عام دنوں میں جتنی آپ کی سخاوت ہوتی تھی اس سے کہیں زیادہ رمضان میں آپ کی سخاوت کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ اور آج تک ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں لٹایا ہو اور وہ غریب ہو گیا۔ دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں، ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے اپنے مال کو گین کر چھپا کر رکھا، وہ آخر کار اس مال سے فائدہ اٹھا سکے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن کھانے کے محتاج ہیں، کھانے کے وہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا ہمارا آنے والا رمضان صحیح طریقے سے گزر جائے، ایسے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ مجھے اور آپ کو رمضان نصیب فرما دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رضا والے کام کے اندر رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ پورا رمضان میرا اس طریقے سے گزر جائے، پورا رمضان میرا اس طریقے سے گزر جائے کہ تیری ناراضگی والے اعمال سے میں بچ جاؤں۔ آج ہی سوشل میڈیا پر ایک کلپ آئی تھی، مختصر تھی، صرف آدھی منٹ کی ہے، سنا دیتا ہوں۔ شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، علامہ ابن قیم کا ایک قول نقل فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی قبرستان میں جا کر کسی قبر سے ایک مردے کو اٹھایا جائے اور اگر مردہ اٹھ جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تیری کیا تمنا ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے رمضان کی ایک رات نصیب ہو جائے، مجھے رمضان کی ایک رات نصیب ہو جائے۔ تو یہ مردوں کو بھی تمنا رہتی ہے کہ ایک رات ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم زندے ہیں۔ اللہ ہماری زندگی کی قدر کرنے والا ہمیں بنائے۔ ہمیں رمضان کی پہلی ہی رات سے، میں آپ سے بہت صاف لفظوں میں کہتا ہوں
یہ آپ 27 تک کا انتظار نہ کریں، 27 تک کا انتظار نہ کریں، رمضان کی پہلی ہی رات سے شب قدر کی تلاش میں لگ جائے، جتنا ہو سکے ہر رات ہماری کوئی خالی نہ جانی چاہیے کہ جس رات کے اندر ہم رات کو اللہ سے مانگنے والے نہ بنے، کچھ نوافل پڑھنے والے نہ بنے، کچھ نہ کچھ تو عمل کر لیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ تمام کو توفیق دے۔ سورہ نساء کی تفسیر یہاں پر میں روک دیتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان کے بعد یہاں سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔